اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو صحبت کرنے کا اسلامی طریقے کے بارے میں بتائیں گے کہ دوستو فرسٹ نائٹ بیوی کے ساتھ کیسے گزاریں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ دوستو، صحبت کا میننگ ہوتا ہے شوہر اور بیوی یعنی ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جنسی میل ملاپ یا جنسی رابطہ کو کہا جاتا ہے۔ صحبت ایک اردو لفظ ہے جس کو ہم بستری، مباشرت، عربک میں جیما یا الجیما، ہندی میں سمبھوگ اور انگلش میں انٹرکورس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، صحبت کا اسلامی طریقہ اور صحبت کی دعا آئیے دوستو جانتے ہیں۔ شادی یعنی نکاح کرنا سنت ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہر انسان کو شادی کرنا چاہیے بغیر کسی جائز وجہ کے۔ اگر کوئی شادی نہیں کر رہا ہے یا دیر سے کر رہا ہے تو اسلام کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کے دماغ میں کچھ سوال ہوتے ہیں کہ اسلام کے حساب سے شادی کے بعد کی پہلی رات کو کیا کرنا چاہیے یا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم یہاں پہلی رات کی کچھ بات کریں گے، لیکن یہ صرف اسلام سکھانے کی نیت سے سنیے۔ دل میں کچھ گندا خیال نہ رکھیں اور غلط کمنٹ بالکل بھی نہ کریں۔ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اسلام کا طریقہ بتانا ہے جن کو اس بارے میں معلومات کم ہیں۔ دوستو، نکاح کی پہلی رات کی دعا اور طریقہ۔ شادی یعنی نکاح کے بعد جب لڑکا روم میں جائے گا تو سب سے پہلے سلام کرے، خیریت معلوم کرے اور تھوڑی بات کرنے کے بعد لڑکی کی پیشانی یعنی فور ہیڈ کے بعد سیدھے ہاتھ سے آہستہ سے پکڑ لے اور یہ دعا پڑھے۔ حدیث دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات کو اپنی دلہن کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ اس کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیری ما فیہا و اخری ما جبلتہا علی ودو بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما جبلتہا علی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تجھ سے اس کی یعنی اپنی بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور فطری عادتوں کی برائی سے۔ دوستو، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ابو داؤد جلد 2 پیج نمبر 150 پر اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ دوستو، یہ بات دھیان سے اور کان کھول کر سنیں۔ پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ورنہ جس لڑکی کو نہیں معلوم ہو وہ کچھ غلط نہ سوچنے لگے۔ اس کے بعد اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لیجیے اور 2 رکعت نماز نفل اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس سے دعا کرنے کے لیے پڑھیے۔ نماز اس طرح پڑھیے، جماعت بنا کر کہ لڑکا آگے امام بن کر کھڑا ہو اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے، دونوں ساتھ نماز پڑھیں۔ نکاح شادی کی پہلی رات کی نماز کی نیت۔ شادی کی پہلی رات اسلام کا طریقہ اور شادی کی پہلی رات کی دعا۔ دوستو، نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ہمیشہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد شادی ساتھ خیریت سے ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور یہ دعا کریے کہ اللہ اس شادی کو کامیاب بنائے، آگے بھی ہنسی خوشی سے رہیں، بچے نیک دیں۔ اور اس طرح بھی دعا کریں اور اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا اور ہمیں اس خوشی و نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہماری اس خوشی کو ہمیشہ اسی طرح قائم رکھ، ہمیں میل ملاپ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر، ہمیں نیک فرما بردار اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ شادی کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دعا کے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ دوستو، نماز کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ لڑکی سے اس طرح بات کریے کہ اس کی تھوڑی جھجک دور ہو جائے اور تھوڑا اپنے بارے میں بات کریے، تھوڑا اس کی سنیے۔ صحبت سے پہلے خود بے چین نہ ہو جائیں، اپنے آپ پر پورا اطمینان رکھیں، جلد بازی نہ کریں، پہلے بیوی سے پیار محبت کی بات چیت کریں، پھر بوس و کنار وغیرہ سے اس کو راضی کریں اور اسی دوران دل ہی دل میں یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ العلی العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو بزرگ و برتر عظمت والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ دوستو، اس کے بعد جب مرد عورت صحبت کا ارادہ کر لے تو کپڑے جسم سے الگ کرنے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد صحبت کے پہلے پڑھنے کی دعا۔ دوستو، بسم اللہ اللہم
نہ شیطانہ وجنب الشیطانہ ما رزقتنا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے، اے اللہ دور کر ہم سے شیطان مردود کو، اور دور کر شیطان مردود کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 473 پر یہ بات لکھی ہے۔ دوستو، یہ بات دھیان سے سنیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرنا ہے وہ صرف پہلی رات میں ہی کرنا ہے دوستو، لیکن یہ والی دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا آپ کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ جب بھی بیوی کے ساتھ سونے کا ارادہ ہو اس سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو 4-5 بار پڑھنے سے یاد ہو جائے گی۔ اگر اس دعا کو پڑھے بغیر آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شیطان جن بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی سے صحبت کر لے۔ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو صحبت کے وقت پڑھے گا، یعنی وہی دعا جو ہم نے آپ کو ابھی بتائی ہے، تو اللہ اس پڑھنے والے کو اگر اولاد عطا فرمائے گا تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بخاری شریف جلد 3 صفحہ نمبر 85 پر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی و حضرت محقق اسلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص صحبت کے وقت دعا نہ پڑھے تو اس شخص کی شرمگاہ سے شیطان لپٹ جاتا ہے، اور اس مرد کے ساتھ شیطان بھی اس طرح سے صحبت کرنے لگتا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نافرمان، بری عادت والی، بغیرت، بد دین ہوتی ہے۔ شیطان کی اس دخل اندازی کی وجہ سے اولاد میں تباہ کاری آ جاتی ہے۔ دوستو، انزال کی دعا یعنی منی نکلتے وقت کی دعا۔ وقت انزال ہو یعنی مرد کی منی اس کے عضو تناسل سے نکل کر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے لگے، اس وقت دل ہی دل میں یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تجعل للشیطان فی ما رزقتنی نصیبا۔ ترجمہ: اے اللہ شیطان کے لیے حصہ نہ بنا اس میں جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا۔ دوستو، صحبت کے مسائل اور ہم بستری کے مسائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گواہوں کے بغیر نکاح کرنے والی عورتیں زانیہ یعنی زنا کرنے والی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نکاح جمعرات یعنی تھرسڈے یا جمعہ یعنی فرائیڈے کو کرنا مستحب ہے، اور صبح کی بجائے شام کے وقت نکاح کرنا بہتر ہے۔ جس کسی نے صحبت کی باتیں لوگوں میں بیان کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان مرد سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام صحبت کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت بد نگاہی کرنے والے پر اور جس کی طرف بد نگاہی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کر لے اور گدھے کی طرح شروع نہ ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب مرد پیار سے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب عورت سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پخانے کی جگہ میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے۔ مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت یا مرد سے اس کے پیچھے کے مقام سے صحبت کی اس نے یقیناً کفر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنی عورت کے پیچھے کے راستے سے صحبت کی۔ دوستو، یہ ساری حدیثیں بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر اور بھی الگ الگ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا کام نہ کریں۔ شارٹ میں میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی غلط چیزیں دیکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی غلط کام نہ کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ پائی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کرنا، کیونکہ ہر انسان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، جو نیچے لال کلر کا بٹن دیا ہوتا ہے اس کو دبا کر بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔